فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنکر ونؤمن باللہ. آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع کی پہلی آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ ان دو آیات میں سے ایک ہے کہ جن میں قرآن مجید میں امت مسلمہ کی تاسیس کی غرض و غایت بیان ہوئی ہے. کچھ حوالہ اس آیت کا اس سے پہلے آ چکا ہے. اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ چھوٹی سے چھوٹی اجتماعیت بھی بنتی ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. کوئی انجمن ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی ایسوسیشن ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی غرض تاسیس ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے کہ اس کو وجود میں لایا جاتا ہے. اسی کے لیے پھر میمورینڈم جو کہلاتا ہے، قرارداد تاسیس. تو اس امت، عظیم امت، اس کی غرض تاسیس کیا ہے، اس کا مقصد وجود کیا ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں دو مختلف پیرایوں میں وہ بیان ہوا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا ہے وہ درمیانی امت کہ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر. یہ پر خاص طور پر زور دے کر میں کہہ رہا ہوں. اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر. اب اس کے پس منظر میں پورا ایک فلسفہ ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے. تمام رسول جو ہے وہ اللہ کے گواہ بن کر آئے ہیں. اس گواہی کا ایک پہلو دنیا میں ہوتا ہے اور ایک آخرت میں ہوتا ہے. دنیا میں وہ حق کی گواہی دیتے ہیں، حق کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، طرز عمل سے. لیکن آخرت میں وہ گواہی دیں گے پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے اور وہاں گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا جو ہدایت کا پیغام آیا تھا ہم نے انہیں پہنچا دیا تھا. اب یہ ذمہ دار ہے. دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر رسپانسبل.
چونکہ یہ گواہی خلاف پڑنے والی ہے نوع انسانی کے، اس لیے اس کے لیے لفظ اعلیٰ آتا ہے، شہیدن علیکم، تمہارے خلاف. اس لیے کہ عربی کا قاعدہ یہ ہر شخص کے علم میں ہے کہ کسی شے کے کسی کے حق میں ہونے کے لیے حرف لام آتا ہے اور کسی کے خلاف ہونے کے لیے اعلیٰ آتا ہے، جس کے لیے اہم ترین اور مختصر ترین جو ہے گواہی یاد رکھنا آسان ہے بہت. حدیث نبوی کے الفاظ قرآن کے بارے میں، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں، اس پر عمل کرو، اسے اپنا امام بناؤ، یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا اللہ کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا بھی تھا، مجھے سمجھتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، اس نے مجھے اپنا امام بنایا تھا بالفعل. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ صرف دعا ہی نہ ہو جو ہماری زبانوں سے نکل رہی ہو، بلکہ بالفعل ہمارے عمل کی عکاسی کر رہی ہو، تو یہ ہمارے حق میں گواہ ہوگا. بصورت دیگر یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، اے اللہ یہ مجھے مانتا تھا لیکن پڑھتا نہیں تھا، مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، پڑھتا ہی نہیں تھا، توجہ ہی نہیں تھی، بے اعتنائی تھی، پڑھتا تھا تو طوطے کی طرح رٹا ہوا پڑھتا تھا، سمجھتا ہی نہیں تھا، سمجھتا تھا تو عمل نہیں کرتا تھا. یہ ساری گواہیاں خلاف جا رہی ہیں. اب گویا کہ یہاں پر استغاثہ لے کر قرآن کھڑا ہو رہا ہے اس انسان کے خلاف. اس لیے القرآن حجت لک او علیک، یا یہ قرآن حجت ہوگا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. تو شہادت علی الناس، لوگوں کے خلاف گواہی، اسی لیے پر کہہ رہا ہوں میں. گواہی کسی کے حق میں ہوتی ہے، کسی کے خلاف ہوتی ہے. کسی مقدمے میں آپ گئے ہیں، یا تو مدعی کی طرف سے گواہ ہیں تو اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، اور آپ کی گواہی جو ہے مدعا علیہ کے خلاف جا رہی ہے، یا مدعا علیہ کی طرف سے گواہی دینے کے لیے آئے تو اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں جو مدعی کے خلاف جا رہی ہے. تو گویا کہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف. حق کے لیے لفظ آیا ہے کونوا قوامین للناس، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. دنیا میں جو گواہی تمہیں دینی وہ اللہ کے حق میں دینی ہے، اور وہ لوگوں کے خلاف ہو جائے گی قیامت کے دن کہ اللہ they can't plead ignorance، یہ اس عذر کا سہارا نہیں لے سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ اگنورنس کی پلی جو ہے ممکن نہیں ہے لینی، اس لیے کہ ہم نے پہنچا نہیں تھی بات ان تک. اللہ حل بلغت، اور میں نے آتے ہوئے اللہ میں نے تو ان سے ان کے 1.25 لاکھ کے مجمع سے گواہی لی تھی. انہوں نے بیک زبان کہا تھا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. تو یہ گواہی جو رسول دیا کرتے تھے، اب یہ گواہی ہے اس امت کے حوالے. اس دنیا میں وہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی دعوت و تبلیغ سے، اپنے خود رویے اور طرز عمل سے، انفرادی سطح پر بھی اجتماعی طور پر بھی اللہ کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کے حق میں، اللہ کے دین کے حق میں اور اللہ کے رسول کے حق میں گواہی دے تو بھی محمد کی رسالت کی گواہی. گواہی کیسے دو گے؟ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر. اور یہ گواہی لوگوں کے خلاف ہو جائے گی قیامت کے دن کہ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد پھر لوگوں کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے مقابلے میں. وقال اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ تو ہے ہی عزیز زبردست لیکن حکیم بھی ہے. وہ جیسے چاہے محاسبہ کر لے، لیکن اس نے محاسبے کا اپنا نظام بنایا ہے. پہلے بات پہنچاتا ہے، اس کے بعد محاسبہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ بغیر پہنچائے محاسبہ کر لے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. تو وہ آیت ہے غرض تاسیس امت مسلمہ کی سورہ بقرہ میں. یہ آیت ہے غرض تاسیس بیان کر رہی ہے جو سورہ امت محمد کی اس سورہ مبارکہ میں کنتم خیر امت. اب یہاں خیر کہا گیا، تم بہترین امت ہو گئے ہو. یہ میں ذرا وضاحت کروں گا اس کی کہ یہ میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں. عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے تم بہترین امت ہو.